بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، گزشتہ 2 خطبوں میں میں نے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی آیت کریمہ کا ایک سرسری جائزہ، ہلکا سا ایک تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے جو دین دے کر کے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا، اور جس کے لیے اس نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں محبوب دین، پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اس دین کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس دین کی تعلیمات ایک انسان کی زندگی کے تمام مراحل سے متعلق ہیں۔ اسلام کی تعلیمات جیسے مسجد کے لیے ہیں ایسے ہی گھر کے لیے بھی ہیں۔ اسلام کی تعلیمات جیسے معیشت کے لیے ہیں ایسے ہی معاشرت کے لیے بھی ہیں۔ اسلام کی تعلیمات جیسے بندے اور رب کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے ہیں ایسے ہی ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس بات کی بھی وضاحت اللہ رب العالمین نے اس دین کے ذریعہ کیا ہے۔ انسان اپنی ذاتی زندگی اور گھریلو زندگی میں کون سا طرز عمل اپنائے، اس کی وضاحت اسلام کرتا ہے۔ انسان سیاست کے میدان میں کون سا طریقہ اپنائے، اس کی وضاحت اسلام کرتا ہے۔ انسان بین الاقوامی تعلقات میں کون سا رویہ اپنائے، اس کی وضاحت اسلام کرتا ہے۔ اسلام کسی ایک جز، کسی ایک حصے اور کسی ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے۔ اسلام صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ مسجد میں آؤ تو مسلمان بن جاؤ اور مسجد سے باہر نکلو تو کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا دھرم، کوئی دوسرا طریقہ اور کوئی دوسری روش اپنانے لگو۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم صرف نہیں دیتا کہ نماز کے اندر اللہ کے احکام کی اتباع کریں، اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق نماز ادا کریں، مگر جب معیشت اور معاشرت کی بات آئے تو اللہ کی نازل کردہ شریعت کو پس پشت ڈال دیں۔ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام صرف اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ معیشت اور معاشرت کے اندر آپ اللہ کے احکام کو پیروں تلے روک دیں۔ اسلام صرف اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے شریعت کو مد نظر رکھیں، مگر جہاں ذاتی مفاد، جہاں ذاتی منفعت کی بات آ جائے وہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو، ان کے پیغام کو نیست و نابود کر دیں۔ اسلام اس بات کی صرف تعلیم نہیں دیتا۔ اسی لیے میرے رب نے کہا، عرش بری سے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اے اللہ والو، اے مومنوں، سنو، مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، مکمل طور سے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دو، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ذرا آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، غور کریں۔ آپ 10 سال سے نماز پڑھتے ہو، 20 سال سے نماز پڑھتے ہو، 50 سال سے نماز پڑھتے ہو، اللہ کا وعدہ یہ ہے
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائیوں سے، نماز انسان کو برائیوں سے، گناہوں سے روکتی ہے۔ اس نماز کا اثر ہماری زندگی میں، اس نماز کا رزلٹ ہمارے سماج میں نظر کیوں نہیں آتا؟ غور کرو، آپ 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، ہر چیز کا ایک رزلٹ ہوتا ہے، ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، ان تمام نیکیوں کا اثر ہماری زندگی پر مرتب کیوں نہیں ہوتا؟ اندازہ کیجیے آپ، اللہ کا وعدہ یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو ہمارے بارے میں، ہماری شریعت کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں محنت اور مشقت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ 40 سال سے نماز پڑھتے ہو، 25 سال سے روزہ رکھتے ہو، دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہو، اپنے بدن کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہو، ان تمام نیکیوں کا اثر ہماری زندگی پر مرتب کیوں نہیں ہوتا؟ اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ان تمام نیکیوں کا رزلٹ ہمارے اعضاء اور جوارح پر دکھائی دینا چاہیے، ہمارے اعضاء اور جوارح پر اللہ رب العالمین کا خوف طاری ہونا چاہیے۔ ہمارے اعضاء مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری زبان مسلمان کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری آنکھیں مسلمان کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے ہاتھ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے پیر مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فالٹ ہے وہ ہماری زندگی میں، ہماری سوچ میں، لیکن دعویٰ ٹھوک رکھا ہے اسلام کا، دعوے داری ہے مسلمان ہونے کا۔ اللہ فرما رہا ہے، بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے ذرا توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو، تو کہتے ہیں ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ ذرا سوچیں، تصور کریں آپ، کیا یہ مسلمان یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے؟ آپ جب گزرگاہوں پر، چوراہوں پر، چائے خانوں پر بیٹھتے ہو اور بیٹھ کر کے وہاں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہو، چغلی کرتے ہو، گزرنے والوں کی عزت و آبرو پر حرف گیری کرتے ہو، تو آپ 3 کام کرتے ہو۔ سن لو غور سے، کتنے کام کرتے ہو؟ 3 کام کرتے ہو آپ۔ ایک تو اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو پر انگلی اٹھاتے ہو، ایک حرام کام کا ارتکاب آپ کرتے ہو، جو کہ آپ کے لیے حرام ہے، ایک حرام کام کا ارتکاب کرتے ہو۔ دوسرے یہ کہ آپ اپنی نیکیوں کے اعمال میں سے، نامہ اعمال میں سے اپنی نیکیوں کا ایک بڑا حصہ اپنے مسلمان بھائی کے بینک میں جمع کرا دیتے ہو۔ اور تیسرے یہ کہ آپ اپنے اس قول سے، اس عمل سے سماج کے دوسرے لوگوں کو وہ عمل کرنے کا ذریعہ اور موقع اور سبب فراہم کرتے ہو۔ 3 جرائم کا آپ ارتکاب کرتے ہو۔ اور سنیں، وہ لوگ بھی جو اس پر واہ واہی کرتے ہیں، جو اس پر عش عش کرتے ہیں، جو اس پر اپنی مسکراہٹوں کے دریا نچھاور کرتے ہیں، وہ لوگ بھی مجرم ہیں۔ برائی ہو رہی ہے، صرف برائی کا ارتکاب کرنے والا گنہگار نہیں، بلکہ اگر آپ وہاں موجود ہوتے ہو، اگر آپ چپ رہتے ہو تب بھی مجرم ہو، اگر آپ خوش ہوتے ہو تب بھی مجرم ہو، اگر آپ اس کو سنتے ہو تب بھی مجرم ہو۔ چپ رہتے ہو تب بھی مجرم، خوش ہوتے ہو تب بھی مجرم، اور سنتے بھی ہو تب بھی مجرم۔ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ کی موجودگی میں اگر آپ کہ کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنے اس مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت کیجیے، آپ اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کیجیے، آپ کے اوپر فرض ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ اپنے مسلمان بھائی کا دفاع نہیں کر سکتے، تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کر کے چلے جائیں، آپ کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اے مومنوں تم لوگ وہاں مت بیٹھو، یہ اللہ کا اعلان ہے، مومنوں تم لوگ وہاں مت بیٹھو۔ مگر آج چائے کی چسکیوں کے ساتھ ساتھ
اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو اچھالا جاتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. یہی فرما رہا ہے میرا رب، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اے اللہ والو، مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ایک پیر اسلام کے اندر اور دوسرا پیر اسلام کے باہر، یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں. ذاتی مفاد کے خاطر اللہ کی شریعت کو پیش نظر رکھا جائے، مگر جہاں مفاد متعارض ہوں، اپنے مفاد سے اسلامی حکم متعارض ہو، وہاں شریعت کو ٹھکرا دیا جائے. یہ اسلام کی شان اور ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے. اس لیے زندگی کے ہر موڑ کو، زندگی کے ہر لمحے کو اور زندگی کے ہر اس پیش آمدہ مسئلے کو جو ہماری زندگی میں پیش آتا ہے، ان تمام مسئلوں کا حل اللہ رب العالمین نے اسلام کی شکل میں، قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، روشنی حاصل کرنے کے لیے رب العالمین نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں کے حل کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اے مسلمانوں، جب تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع پیدا ہو جائے، تنازع ہو جائے، اختلاف، لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے. اس کا حکم، اس کا ججمنٹ اور اس کا تصفیہ اللہ کی طرف سے آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گا. اور آپ سن لیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے باپ زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میرے اور ایک انصاری کے درمیان جھگڑا تھا، اختلاف تھا، کھیت کی سچائی کے تعلق سے، زمین کو سیراب کرنے کے سلسلے میں، زمین کی آب پاشی کے سلسلے میں میرے اور ایک انصاری کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. انصاری کا کہنا یہ تھا کہ تم پانی کو چھوڑ دو اور پہلے مجھے اپنے کھیت کی سچائی کر لینے دو، جبکہ میرا کہنا یہ تھا کہ پہلے میرا کھیت پڑتا ہے، میری زمین پڑتی ہے، میں تم سے پہلے اپنے کھیت کی سچائی کا حق رکھتا ہوں. اور ہم دونوں کا اس معاملے میں اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی. ہم دونوں نے اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے آئے. آج مسلم سماج کا المیہ یہ ہے کہ آج مسلم سماج اپنے مسائل کو، اپنے اختلاف کو اللہ کی عدالت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش نہیں کرتے، کتاب و سنت کے میزان پر پیش نہیں کرتے، کورٹ کچہریوں میں لے کر کے جاتے ہیں، جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وکیل بھی تم، اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم. وکیل بھی تم، اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، جسے بھی چاہو حلال کر دو، جسے بھی چاہو حرام کر دو. مسلمان اپنے مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کے میزان پر، رسول اللہ کی عدالت میں پیش نہیں کرتے. کیوں؟ یہاں جھوٹ نہیں چلتا، یہاں رشوت نہیں چلتی، یہاں فراڈ کام نہیں آتا، یہاں اپنے قضیے کو، اپنے معاملے کو اچھے انداز میں پیش کر دینے کا ہنر کام نہیں آتا. اس لیے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں اپنے معاملات کو نہیں لے کر کے آتے. صحابی رسول دونوں اپنے معاملات کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے، پورا مسئلہ بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت مسئلہ کو سنا، ان دونوں کے درمیان اختلاف کی جو بنیاد تھی اس بنیاد کو آپ نے سنا. سننے کے بعد فیصلہ کیا، کہا کہ اے زبیر، تم پہلے اپنے کھیت کو سینچ لو، اپنی زمین کو سیراب کر لو، اور پھر اس کے بعد تم پانی کو چھوڑ دو تاکہ تمہارا پڑوسی اپنے کھیت کو، اپنے زمین کو سیراب کر لے. اس انصاری نے جب یہ بات سنی، اس کو شدید غصہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ اس کو اچھا نہیں لگا. اس کی عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ظالمانہ، جائرانہ، جابرانہ اور غیر منصفانہ فیصلہ ہے. اس کی عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے.
اس کی عقل نے کہا کہ یہ فیصلہ مبنی بر انصاف اس کی عقل کے مطابق نہیں رہا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ یہ زبیر یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں. آپ نے اس لیے پھوپھی کے بیٹے ہونے کے ناطے آپ نے فیصلے میں ان کی بے جا اور ناجائز حمایت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی سخت ناگوار لگی, شدید غصہ ہوئے اور انتہائی غصے کی حالت میں آپ نے دوسرا فیصلہ کیا. کہا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, آپ نے کہا زبیر جاؤ اور تم اپنے کھیت کو سینچو یہاں تک کہ پانی میڑیوں تک پر ہو جائے, اور اس کے بعد پھر تم اپنے پانی کو چھوڑنا تاکہ تمہارا پڑوسی اپنے کھیت کو سیراب کرے. زبیر کہتے ہیں کہ اسی بارے میں, ہمارے اسی اختلاف کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فیصلے کے بارے میں عرش بری سے رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلاف میں, اپنے لڑائی اور جھگڑوں میں آپ کو حکم اور جج تسلیم نہ کر لیں. اور صرف تسلیم ہی نہیں بلکہ آپ کے فیصلے کے آگے سرے تسلیم خم کرتے ہوئے پیشانی پر کسی قسم کا بل نہیں پڑنا چاہیے, کسی قسم کا حرج اور تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے. خوش دلی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج اور آپ کے ججمنٹ کو قبول کرنا یہ ایمان کے موجود ہونے کی نشانی. اور اگر ایسا نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا, دل میں تنگی پیدا ہو گئی, پیشانیوں پر بل پڑ گئے, سلوٹیں پڑ گئیں, تو سمجھ لو کہ پھر انسان مومن نہیں ہے. ایسے لوگ مومن نہیں ہیں, یہ رب العالمین کا اعلان ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آیا, ایک آدمی کی خواہش نفس سے ٹکرا گیا, کہنے لگا ظالمانہ فیصلہ ہے, غیر منصفانہ فیصلہ ہے. اور اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا معلم اور گورنر بنا کر کے بھیجا. وہ وہاں گئے, وہاں سے انہوں نے کچھ مال کچھ دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی, جن میں کچھ سونے وغیرہ بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دولت کو اپنے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کرنے لگے. اپنی ثوابدید کے مطابق اللہ رب العالمین نے جو علم اور جو رہنمائی آپ کو عطا فرمائی تھی اس کی روشنی میں وہ دولت صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کرنے لگے. تقسیم کرتے وقت ایک انسان وہاں بیٹھا ہوا تھا, ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا, یا محمد اعدل یا محمد واللہ ان هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تأمنوني وانا امين من في السماء فمن يعدل اذا لم اعدل. اس کے بعد پوری حدیث لمبی ہے, وقت نہیں ہے. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انصاف سے کام لو, عدل کرنے میں انصاف کا دامن مت چھوڑو, فیصلہ کرنے میں عدل کرو. اس شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عدل انصاف کرنے میں, فیصلہ کرنے میں عدل کا دامن مت چھوڑو. اللہ کی قسم واللہ ان هذه قسمة ما اريد بها وجه اللہ. اللہ کی قسم یہ جو تقسیم ہوئی ہے, یہ جو بٹوارا ہوا ہے, اس میں اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کو پیش نظر نہیں رکھا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کتنا غصہ ہوئے, آپ کا چہرہ انور اتنا سرخ ہو گیا, اتنا لال ہو گیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے چہرے پر انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہے. آپ نے فرمایا, الا تأمنونی وانا امین من فی السماء. اے لوگوں سنو, اگر میں اس روئے زمین پر عدل نہیں کروں گا
تو پھر کون سی ایسی ذات ہے جو اس روئے زمین پر عدل کو برپا کرنے والی ہوگی؟ اگر میں اس روئے زمین پر انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون سی ایسی ہستی ہے جو اس روئے زمین پر عدل و انصاف کو برپا کرے گی؟ الا تامنونی، تم مجھے امین نہیں سمجھتے، تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے، حالانکہ عرش والا مجھے امین سمجھتا ہے، رب کریم مجھے امانت دار سمجھتا ہے، اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے، امانت دار نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں ان سے زیادہ تکلیف دی گئی مگر اس کے باوجود انہوں نے صبر سے کام لیا، اور آگے آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو تو پڑھیں گے مگر قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ کافروں کو چھوڑ کر کے مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو انہیں قوم عاد کے قتل کی طرح میں انہیں قتل کروں گا۔ آج عالمی منظرنامے پر آپ جائزہ لیجئے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چھوٹے چھوٹے گروہ کافروں کو چھوڑ کر کے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، آپ غور کریں گے ساری حقیقتیں کھل کر کے اس حدیث کی روشنی میں سامنے آ جائیں گی۔ ان دونوں واقعات میں، ان دونوں حدیثوں میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دونوں حدیثیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کرنے والے دونوں مسلمان تھے، دونوں مسلمان تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس درجے کے، اس لیول کے مسلمان نہیں تھے جو صحابہ کرام کی خصوصیت اور ان کی امتیازی شان رہی ہے۔ ان میں سے یہ وہ لوگ تھے جو نفاق کی صفت سے متصف تھے، یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار اور ان کے احترام کو اپنی مفاد کے راہ میں قربان کر دینے والے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں رب العالمین نے کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مفاد کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہر رکاوٹ کو ہر ممکن طریقے سے توڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، ہر روڑے کو ہر ممکن طریقے سے، ہر حربے سے ٹالنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ حربہ جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو، حق ہو باطل ہو، درست ہو یا غیر درست ہو، سچ ہو یا جھوٹ ہو، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ انہیں مطلب ہے صرف اپنے مفاد سے، انہیں مطلب ہے اپنی غرض کو حاصل کرنے سے، انہیں مطلب ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے۔ بقیہ جائز ہوگا ناجائز ہوگا، حلال ہوگا حرام ہوگا، حق ہوگا باطل ہوگا، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ جو طریقے فکر ہے جو تاریخ کے مختلف ادوار میں امت مسلمہ کے اندر جراثیم بن کر کے، کیڑا بن کر کے شب خون مارتا رہا ہے، یہ اگر پھر کبھی سر اٹھائے تو کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حق باطل ہو گیا ہے، باطل حق ہو گیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، زبان و بیان کی گرفت اور زبان و بیان کی مہارت اور اپنے قضیے کو مکمل اور اچھے انداز میں پیش کر دینے کا ہنر، یہ کبھی بھی حق کو باطل اور باطل کو حق نہیں کر سکتا۔ حق صرف وہ ہے جسے عرش والے نے حق قرار دیا ہے، باطل صرف وہی ہے جسے رب العالمین نے باطل باور کرایا ہے۔ اور اس کے بعد چاہے ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، ہماری خواہشات پوری ہو یا نہ ہو، ہمارا مفاد پورا ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہی سپریم ججمنٹ ہوتا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، یہ تعلیمات زندگی کے ہر مسئلے اور زندگی کے ہر موڑ کو شامل ہیں۔ سماج میں ہمارا بھائی سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، سوسائٹی میں اپنے مسلمان بھائی سے ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے، یہ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے۔ ہر فرد جانتا ہے ہم میں سے کہ باہمی عناد، باہمی دشمنی، باہمی نفرت، باہمی بغض، باہمی کینہ، باہمی حسد، باہمی نفرت، باہمی جلن، باہمی غیبت و چغل خوری، یہ سارے کے سارے اعمال انسان کو جہنم میں پہنچانے والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اعمال انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے اس کے اوپر برائی کو فرض کر کے جہنم کی راہ دکھانے والے ہیں۔ مگر اس کے باوجود یہ بات کیوں برپا ہوتی ہے، یہ بات ہمارے کانوں سے کیوں ٹکراتی ہے کہ ہم میں سے انسان یہ کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور یہ میرے سامنے جو بندہ ہے یہ شیطان ہے۔
یہ بات کیوں سنائی دیتی ہے، ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے؟ ہم میں سے آدمی کیوں فرض کر لیتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نازل کرتا منتخب بنتا ہوں، اور میرے سامنے جو بندہ ہے یہ شیطان کا بندہ ہے؟ یہ تصور، یہ خیال ہمارے دماغ میں کیوں آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو در یتیم اور دوسروں کو یتیم سمجھنے کی گمراہی میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بالکل ختم ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اللہ کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہو کر کے اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینے کا جو عقیدہ اور جو اعتقاد، جو ایمان تھا، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے. اور یہ میری پہلی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے تناظر میں، اور آپ آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ کے اندر آئے. وہاں پر عبادت کے طور طریقے اور بہت سی رسم و رواج رائج تھی مکہ کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے اور دیکھا کہ مکہ کے اندر عبادت کے بہت سارے طور طریقے رائج ہیں جس کے بارے میں ان کے کرنے والوں کا اعتقاد یہ ہے کہ دین ابراہیمی کا جز ہے، ابراہیم علیہ السلام سے وراثت میں ملا ہوا دین کا ایک حکم ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کی، آپ نے اس کو غلط ثابت قرار دیا، تو بجائے اس کے کہ اس غلط بات کو اقرار کرتے ہی اس پر انکار کرتے، اسی حق کو غلط قرار دینے کی ناروا کوشش کی. آپ اس کو ایک حدیث کے ذریعے یوں سمجھ سکتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر عمرو بن لحی الخزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر اپنی اتنیاں گھسیٹ کر کے اس میں گردش کر رہا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. عمرو بن لحی الخزائی، کیونکہ یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کا رواج اور سلسلہ شروع کیا تھا. آج اپنے ہندوستان کے اندر دیکھو اور بعض مختلف ممالک کے اندر دیکھیے آپ، بتوں کے نام پر، دیوی دیوتاؤں کے نام پر جانوروں کے چھوڑنے کا رواج، یہ سلسلہ اس کا موجد کون ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت بتا رہی ہے عمرو بن لحی الخزائی اس کا موجد ہے. اسی نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنے کا رواج اور سلسلہ شروع کیا. اور یہی وہ شخص ہے جو شام سے مکہ کے اندر بت پرستی کو لے کر کے آیا، بت پرستی کو فروغ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے عرب کے اندر، مکہ کے اندر بت پرستی کا، بتوں کو معبود بنانے کا تصور اور رواج نہیں تھا. یہی وہ شخص ہے عمرو بن لحی الخزائی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آئے اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. اس شخص نے کیا کہا؟ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ڈھیر سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا. یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے. کیوں؟ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرز پر، اسی انداز پر، اسی روش، اسی طور طریقے پر ہم نے دیکھا ہے، لہذا ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے. دیکھ رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں. عرب کے لوگ، کفار مکہ، قریش مکہ دلیل دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی یہ نئی بات جو جمعہ 8 دن ہوا، آپ نئی بات لے کر کے آ رہے ہو، یہ ہمارے باپ دادا کے طور طریقوں کے خلاف ہے. ایک تو پرانے حق کے خلاف ہے، دوسرے نئی بات ہے، تیسرے یہ سچائی ہو بھی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس میں فلاں فلاں رکاوٹیں ہیں، فلاں فلاں پریشانیاں ہیں. اور سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اگر یہ اس دین کو آنا ہی تھا، اگر اس قرآن کو نازل ہونا ہی تھا، تو یہ کسی بڑے آدمی کے اوپر، کسی سردار کے اوپر، کسی مالدار، کسی رئیس کے اوپر اس قرآن کو نازل ہونا تھا. وَلَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. مکہ اور طائف کے کسی مالدار آدمی کے اوپر قرآن کو نازل ہونا تھا. اور جب ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے. ذرا غور کریں، حق کو ناپنے کا پیمانہ یہ افراد، شخصیت اور کسی کی ذات نہیں ہے. حق وہ ہے جسے عرش والے نے حق قرار دیا ہے، باطل وہ ہے جسے عرش والے نے باطل قرار دیا ہے.
اس لیے میری پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کے دین میں، اسلام میں مکمل طور سے پورے کے پورے داخل ہو جائیں. ہم عبادات کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں، سماجیات کے معاملے میں، اور اسی طرح سے سیاست کے معاملے میں، زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں، ہر گوشے میں ہمیں ہماری زندگی کے اندر اسلام کی حکمرانی ہونی چاہیے. اسلام مکمل طور سے ہمارے اوپر داخل، ہم اسلام کے اندر داخل ہونا چاہیے. یہ میری پہلی بات ہے اس آیت کریمہ کے تناظر میں. لیکن آج صورتحال یہ ہے، سماج کا المیہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ باہمی عناد، باہمی بغض، باہمی کینہ، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو ہلاکت اور بربادی اور جہنم تک پہنچانے والی ہوتی. مگر اس کے باوجود آج سماج کے اندر یہ صورتحال کا انتہائی نازیبا پن کیوں سنائی دیتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص دوسرے کو نیست و نابود کرنے پر، دوسرے کو تہو بالا کرنے پر آمادہ رہتا ہے. اگر ایک مسلمان حقیقت میں وہ مسلمان ہے، رب العالمین کے فرمان پر اس کا ایمان ہے کہ رب العالمین کا اعلان ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کو فیصل نہ مانے، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کو حکم اور جج تصور نہ کریں، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ فاسق ہیں، وہ لوگ کافر ہیں. آج سماج کے اندر آپ المیہ دیکھیں، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کس قدر تکلیف پہنچاتا ہے. صحابہ کرام کا انداز دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے یہ حدیث. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی، کچھ اختلاف پیدا ہو گیا، لڑائی ہو گئی. ابو بکر نے عمر کو سخت اور کچھ سست کہہ دیا، کچھ ناگوار باتیں کہہ دی. فوراً ان کا احساس بیدار ہوا، واپس آئے عمر کے پاس، کہا عمر میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دو. عمر نے کہا میں نہیں معاف کرتا، نہیں معاف کرتا. میں بہت اصرار کیا، کہا میں نہیں معاف کرتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پورا معاملہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عمر کو کچھ کہہ دیا ہے، اور فوراً مجھے احساس ہوا، میں نے ان سے معافی مانگی، مگر انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے. ادھر حضرت عمر بن خطاب کا احساس اور ان کا شعور بیدار ہوا، فوراً ابو بکر کے گھر آئے، دیکھا کہ گھر پر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے سامنے موجود ہیں. قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتے، کچھ بولتے، عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ تھے، اور آپ انتہائی غصے کی حالت میں آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے اس ساتھی کو، میرے اس دوست کو چھوڑ نہیں سکتے، میرے اس دوست کو اذیت دینے سے، تکلیف دینے سے باز نہیں آ سکتے. ارے جب دنیا نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، جب پوری دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرا دوست اس وقت میرا ساتھ دے رہا تھا، پوری دنیا جب مجھ سے دشمنی کر رہی تھی، میرا یہ دوست مجھ سے اس وقت دوستی کر رہا تھا، تم میری وجہ سے اس میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے عمر کو کچھ کہہ دیا ہے، آپ میری غلطی کی وجہ سے عمر کو سرزنش نہ کریں، عمر کو برا بھلا نہ کہیں. آپ عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں نے ابو بکر کو معاف نہ کر کے، ان کو معافی کا پروانہ نہ دے کر کے میں نے ان کی شان میں گستاخی کیا ہے. دیکھ رہے ہیں دونوں اپنے آپ کو خطا کار، اپنے آپ کو گنہگار تصور کر رہے ہیں. جب ایمان دل کے اندر جاگزی ہوتا ہے تب ایسے لوگ اس طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. جب اس کے الٹا ہوتا ہے تو ہم جیسے ناکارہ انسانوں کی ایک بھیڑ اس روئے زمین پر پائی جاتی ہے، ہم جیسے ناکارہ انسانوں کی ایک بھیڑ اس روئے زمین پر برپا ہوتی ہے. ورنہ جو اللہ اور اس کے شریعت کو نہ مانے اور مانے بھی، اعتقاد بھی رکھے، وہ غیر شرعی عدالتوں میں جا کر کے
ظالمانہ اور جائرانہ قوانین کا سہارا لے کر کے اپنے مسلمان بھائی کو تنگ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا یہی رہ جائے گی۔ اس دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے، یہ دنیا بہت بے وفا دنیا ہے۔ اس دنیا نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی، اس دنیا نے تو بہت سے لوگوں کے ساتھ وفاداری نہیں کی جنہوں نے اس دنیا کے لیے اپنا سب کچھ تیاگ دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وقت کے طواغیت، وقت کے فراعین سب اس دنیا میں اپنا نعرہ لگاتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ موت کے آہنی پنجوں نے، موت کے چنگل نے جب ان کے اوپر موت مسلط ہوئی انہیں لمحے بھر کی بھی فرصت اور مہلت نہیں دی، مگر ہمارا اعتقاد یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یہ دنیا ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اسی لیے اسی دنیا کے ناطے ہم اپنے ایمان کا، اپنے ضمیر کا، اپنے دین کا سودا کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی میں اسلام کو اپنایا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اسلام کی جلوہ نمائی ہو، سماجیات میں، معاملات میں، ہماری جذبات پر، ہماری خواہشات پر، ہمارے مفاد پر، ہماری انانیت پر اسلامی احکام اور شریعت اسلامیہ کی مکمل فرما روائی اور حکمرانی پائی جائے۔ ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارے کاروبار، ہماری زندگی کے تمام شعبے میں اسلام کی جلوہ نمائی، اسلام کی فرما روائی پائی جائے، یہی ہم سے اس شریعت کا مطالبہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل طور سے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔